اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ قرآن پاک میں سورہ ہجر کی آیت نمبر 72 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عمر کی قسم کھائی۔ تو اللہ تعالیٰ بابرکت ہے، برکتوں کو دینے والے ہیں، برکتیں بخشنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اگر کسی شے کی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ شے، اس کو اللہ نے کوئی بڑی برکت عطا فرمائی۔ انجیر کی قسم کھائی، زیتون کی قسم کھائی، سورج کی قسم کھائی، رات کی قسم کھائی، تو ان سب چیزوں کی قسم کھانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جو ان کو برکتیں دیں، ان سے یہ چیزیں افضل ہو گئی، ان سے یہ چیزیں مبارک ہو گئی۔ تو اگر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی عمر کی قسم اللہ تعالیٰ کھائے تو وہ عمر جو ہے بڑی بابرکت ہوتی، وہ زندگی بڑی بابرکت ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اتنی بڑی ہستی ہونے کے باوجود اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اتنی نوازشوں، اتنی مہربانیوں اللہ تعالیٰ کی، اتنی کرم نوازیوں اور اتنی اللہ تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ تھی، اس کے باوجود اس دنیا سے وہ چلے گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا آخری جملہ کیا تھا کہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں۔ ملاقات تو یہ یوم وفات بھی ہے اور یوم ملاقات بھی ہے۔ احادیث میں ساری چیزیں واضح ہیں۔ پھر جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب یہ آخری مرض میں مبتلا تھے تو ایک دن آپ نے اپنے حجرے کا پردہ اٹھایا، کافی دن سے باہر تشریف نہیں لا رہے تھے، تو جتنے بھی صحابہ نماز میں کھڑے تھے سب باندھ کے، وہ ایک دم جب حضور کا انہوں نے دیکھا پردہ اٹھتے تو اس طرف متوجہ ہو گئے نماز کے اندر۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا تو آپ مسکرائے، اور آپ نے پھر کچھ لوگ پیچھے ہٹنے لگے صفوں سے، تو آپ نے کہا نہیں، نماز پوری کرو۔ مجھے یعنی اس کا مفہوم جو ہے کہ مجھے دیکھنا تو ٹھیک ہے، بڑا بابرکت ہے، لیکن نماز نہ چھوڑنا، اس کا مفہوم یہ بھی ہے۔ تو نماز پوری کرو۔ اور آپ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جماعت کرا رہے تھے، وہ پیچھے ہٹنے لگے، آپ نے کہا۔ تو آپ نے پھر اشارہ ان کو کیا اور پردہ گرا دیا۔ یہ آخری ملاقات صحابہ کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی، اور
اس کے بعد حضور اس طرح جس طرح پہلے آتے تھے تشریف نہیں لائے. تو اب اس کے بعد دوسری یہ جو حدیث ہے یہ بخاری میں ہے جو میں نے ابھی آپ کے سامنے پیش کی ہے، اور اس کا نمبر ہے 1568. اور دوسری جو حدیث میں اب پیش کرنے لگا ہوں یہ مشکات کی جلد سوم میں ہے، اس کا نمبر ہے 5719. اس حدیث میں یہ ہے کہ جب ایک دن جبریل علیہ السلام تشریف لائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آپ نے بڑی عزت و تکریم کی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام دیا، ساری باتیں کی اور چلے گئے. پھر دوسرے دن تشریف لائے جبریل علیہ السلام، تو آپ نے کہا کہ یا رسول اللہ باہر اسرائیل آئے ہیں، وہ اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے آ جائے. جب اسرائیل اندر آئے تو انہوں نے آ کے سلام کیا حضور کو، اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں موت کا فرشتہ ہوں، اور میں اگر اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ اگر آپ کا دل کرتا ہے، اگر آپ کی مرضی ہے تو میں آپ کی روح کو لے جاتا ہوں، اور اگر مرضی نہیں ہے تو چھوڑ دیتا ہوں. اور پھر انہوں نے یہ کہا اسرائیل علیہ السلام نے کہ میں نے نہ آج تک آپ سے پہلے کسی سے اجازت لی ہے اور نہ آئندہ لوں گا، یہ صرف اللہ کا آپ کے لیے حکم ہے. تو میرے آپ کی نبی کی جو فضیلت ہے اور جو برکت ہے اس کے زیادہ کیا ہو سکتی زیادہ، کہ دنیا میں جائیں گی بھی تو اپنی مرضی سے جائیں گے. اب اس کے بعد جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل کی طرف دیکھا تو جبریل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ اس بات کا مشتاق ہے کہ آپ، تو حضور نے کہا چلو. تو بات صرف کہنے کی یہ ہے کہ یہ جو مہینہ ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور اسی میں گئے. جیسا ہم نے جب اس مہینے کو شروع کیا تو آمد رسول سے کیا، تو آج اس مہینے کو جب ہم ختم کر رہے ہیں تو ملاقات رسول سے کر رہے ہیں، جو رفیق اعلیٰ سے ان سے ملاقات ہوئی. تو اصل بات جو سمجھنے کی ہے جو اس ساری گفتگو میں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ واحد ہستی ہے، ان کا کوئی شریک نہیں ہے اور انہیں موت نہیں آتی. اس بات کو سمجھ لینا چاہیے. اس کے علاوہ ہر ایک نے جانا ہے، خواہ وہ کتنا مقبول ہو، کتنا اس کا مقام ہو. اب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے، ایک حدیث ہے اس میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ پہ درود شریف پڑھنا 80 سال کی عبادت کا ثواب ہے. تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ان سے محترم وہ اشرف الرسول ہیں، رسولوں کے سے اشرف ہے. آپ امام الانبیاء ہیں، تمام انبیاء کرام نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی، بہت بڑا مقام ہے. لیکن اس گفتگو سے یہ سبق ہمیں حاصل کرنا ہے کہ سب نے ایک دن جانا ضرور ہے، اور اس جانے کی تیاری
ہر وقت شروع رکھنی چاہیے، چونکہ وقت معین نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے، معین اللہ کے پاس ہے، ہمیں اس کا پتہ نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے ہم سب سے اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعلیمات پر توجہ دینی چاہیے۔ سب سے اہم بات جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اور محبت کے لیے ادب ضروری ہے۔ کہیں بھی کسی لمحے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں ہونی چاہیے، اور نہ اللہ کی گستاخی ہونی چاہیے۔ اللہ کا ادب، اللہ سے محبت اور اللہ کی گستاخی سے پرہیز۔ اسی طرح محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، آپ سے محبت اور آپ کی گستاخی سے پرہیز، یہ مسلمان کے ایمان کی بنیاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد وآلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔